اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان اپنی اختتام کی منزلوں کو طے کر رہا ہے، اور یہ مہینہ جیسے جیسے عید سے منسلک ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے ایک بے چینی سی قاریان قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے، قرآن میں غور و فکر کرنے والے اس مہینے کو اللہ کی عبادت کے لیے بہترین فرصت جاننے والے لوگوں کے لیے ایک عجیب سی بے چینی ہوگی، جیسے کہ خود امام نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے چوتھے امام نے کہ اے ماہ رمضان مبارک، تجھے میں کس طریقے سے ودا کروں، کس طریقے سے رخصت کروں۔ نہ جانے کتنی چیزیں تیرے اندر تھیں، کتنے سارے تحفے لے کر تو ہماری طرف آیا تھا۔ مغفرت تحفہ، توبہ تحفہ، رحمت تحفہ، برکت تحفہ، فضیلت انسان کا بلند ہونا تحفہ، خدا کی نظر میں اپنے آپ کو دوبارہ اٹھانے کا موقع، اتنے عظیم عظیم تحفے لے کر آیا۔ اللہ اکبر، کہ میں روزہ رکھ کر خدا کو یاد کرتا تھا، روزہ رکھ کر قرآن کریم سے منسلک رہتا تھا، روزہ رکھ کر میرے دل اور میرے قلب میں غریب، فقراء اور مساکین کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ روزہ رکھ کر میں اپنے آپ کو تائب بنا چکا، روزہ رکھ کر میں نے اپنے آپ کو شاکر بنایا، روزہ رکھ کر میں نے آپ کو خدا کی بارگاہ میں مغفرت کرنے والا بنایا۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کریم جو ایک بہترین راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، یہ ہم سے کچھ چیزیں طلب کرتا ہے۔ قرآن کے احکامات ہیں، قرآن ہم سے چاہتا ہے، قرآن کی چاہت بے وجہ نہیں باوجہ ہے۔ قرآن ہم سے بہت ساری چیزیں طلب کرتا ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ ہم توحید سے منسلک رہیں، قرآن چاہتا ہے کہ ہم خدا سے توکل رکھیں، قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ مودت کریں، قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم اہل بیت کی ولایت کو اپنے اندر پیدا کریں، قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا سرپرست اللہ، رسول اور اہل بیت کو بنائیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہ بنائیں۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قاری قرآن 3 طرح کے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے افراد 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں کا چکر لگائیں اور لوگوں پر حکومت و غلبہ حاصل کریں، اس لیے قرآن پڑھتے ہیں تاکہ بادشاہ جو ہے وہ خوش ہو جائے اور ان کو ایک عہدہ دے، اور اس عہدے کا وہ ناجائز اور غلط فائدہ یہ اٹھائیں کہ لوگوں پر اپنے آپ کو حاکم سمجھیں، وہ امیر المومنین کہہ کے پکارے، وہ بادشاہ سلامت کہہ کے پکارے، جا پناہ کہہ کے پکارے۔ ذرا حالی کے عزیزان گرامی، اہل بیت میں اللہ تعالیٰ نے سوائے امیر المومنین حضرت علی کے اور کسی کو بھی نہیں کہا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ خود امام نے منع فرمایا کہ اب جب امام سے کہا گیا کہ یا امیر المومنین، تو امام نے کہا کہ مجھے امیر المومنین مت کہو، اس لیے کہ امیر المومنین ہم نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جسے اللہ نے امیر المومنین کہا ہے۔ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا نے جب آپ داخل ہوئے ہیں گھر میں اور سلام کیا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، تو آپ نے سب سے پہلے مخاطب ہو کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اتنا مرتبہ۔ اور یہ لوگ اس کے بعد آگے کہتے ہیں امام کہ یہ لوگ کہ جو بادشاہوں کے قاری قرآن ہیں، جو بادشاہوں کے دروازوں کا چکر لگاتے ہیں اور لوگوں پر حکومت و غلبہ حاصل کرنے کے لیے، یہ لوگ اہل دوزخ سے ہیں، یعنی جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور دوسرا، وہ قرآن پڑھنے والے جو حروف کی حفاظت کرے لیکن اس کے حدود اور قوانین کی پابندی نہ کریں، حروف کی حفاظت کر رہے ہیں، لفظ اگر ادھر سے ادھر ہو گیا، ارے اللہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کہہ کیا رہا ہے، کس طرف انسان کے ذہن کو لے جانا چاہ رہا ہے، کس منزل تک ہمیں پہنچانا چاہ رہا ہے۔ قرآن گفتگو کرتا ہے ہم سے عزیزان گرامی، کہتے ہیں نا کہ جو اہل معرفت ہوتے ہیں
جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں صاف صاف یہ چیز نظر آتی ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت سانس لے رہی ہے اور ان کو ذہنی طور پر آمادہ کر رہی ہے، دعوت فکر دے رہی ہے، دعوت نظر دے رہی ہے۔ جو غیر معرفت ہے وہ بس قرآن کو اسی طریقے سے پڑھتے رہتے ہیں جیسے طوطا۔ تو قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم کو سمجھنا، اور قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، ہمیں کس چیز کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے، کس منزل پر دیکھنا چاہتا ہے، کس درجے پر دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہے عزیزان گرامی اصل ہدف قرآن پڑھنے کا۔ یہ لوگ بھی امام فرماتے ہیں اہل جہنم سے۔ اب تیسرا گروہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے میں مشغول ہوں اور اپنی قرات سے ریاکاری کا قصد نہ کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری آواز سنے لوگ تو دیکھیں کہ کتنی پیاری آواز ہے، اس کی کتنا اچھا پڑھ رہا ہے۔ جہاں انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو گیا بس وہیں پر قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ جو شخص ریاکاری کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، بہترین لہجے میں تلاوت کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو اس کی تعریف کریں اور دیکھیں، اگر یہ قصد ہے، یہ ارادہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، پھر اس کو قرآن پڑھنے والوں کا ثواب ملنے والا نہیں۔ اس لیے امام نے یہ کہا ہے کہ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ریاکاری کا قصد نہ کریں اور اس کے محکمات پر عمل کریں، یعنی قرآن نے جو دستور زندگی بتایا ہے، قرآن نے جو دستور عمل بتایا ہے اس پر عمل کریں اور قرآن کے متشبہات سے محفوظ رہیں، واجبات کا قیام کریں، یعنی وہ چیزیں جو قرآن نے واجب قرار دی ہیں اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرائیں، اور حلال کو حلال سمجھیں، یعنی حلال قرآن کو حلال اور حرام قرآن کو حرام سمجھیں۔ جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ جن چیزوں کو محمد اور آل محمد نے حلال قرار دیا ہے، حلال الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک کے لیے حلال رہیں گی، اور جن چیزوں کو محمد اور آل محمد نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک کے لیے حرام رہیں گی، ان کے اندر پھر کوئی کچھ آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ محمد اور آل محمد قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن ہے، ان کا ایک ایک عمل قرآن کا مظہر ہے، آئینے قرآن اہل بیت ہیں۔ اگر قرآن کی آیتوں کو زندہ دیکھنا ہے، چلتے پھرتے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کو دیکھو، اس لیے کہ اہل بیت جیتا جاگتا قرآن ہے، قرآن کی آیتوں کی شکل ہیں عزیزان گرامی۔ بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ ان کا عمل قرآن کا عمل ہے، یہ غریبوں کو مسکینوں کو روٹیاں دیتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ چادر میں جمع ہوتے ہیں تو آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، یہ فقراء اور مساکین پر مہربانی کرتے ہیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں، یہ جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح حملہ کرتے ہیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں، یہ پیغمبر اور توحید کی حفاظت کرتے ہیں تو آیت نازل ہوتی ہیں، یہ مال غنیمت کو بہتر طریقے سے تقسیم کرتے ہیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں، یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا ایک ایک عمل قرآن ہے، اللہ اکبر، ان کا چلنا قرآن، ان کا بولنا قرآن، ان کا اٹھنا قرآن، ان کا بیٹھنا قرآن، ان کا جمع کرنا قرآن، ان کا ایک ایک عمل قرآن کے مطابق ہے۔ اس لیے تو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت مع القرآن والقرآن مع العلی، اے علی آپ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن آپ کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے وجود کے اندر، اعضاء و جوارے کے اندر قرآن بالکل گھل چکا ہے، کما خالط لحمی و دمی، جیسے ان کے ہی خون کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر، علی کے خون کی ایک ایک قطرے میں قرآن کی آیت شامل ہے۔ تو لہٰذا حلال قرآن پر کو حلال جاننا اور حرام قرآن کو حرام سمجھیں، اور فرماتے امام آگے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ آزمائش اور فتنوں کی گمراہی سے نجات دے گا۔ نجات کب ملے گی؟ اس وقت انسان مضطر ہے۔ أين المستر الذي يجاب إذا دعا، کون ہے جو اس پریشانی اور فتنہ اور فساد سے ہم سب کو نجات دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک محمد کو بھی پردہ غیب میں رکھا ہے، جب وہ آئے گا
تو بھری ہوئی ظلم و جور سے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. ہر جگہ عدل و انصاف ہوگا. انسانوں کی عقل معراج کی بلندی پر ہوں گی، کامل ہو چکی ہوں گی. اخلاق انسان کی کامل ہو چکے ہوں گے. جب اخلاق کامل ہو چکے ہوں گے تو انسان پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا، امام اور اللہ اور رسول کی خوشنودی کے پیچھے بھاگے گا کہ امام کچھ کہہ دے اور میں اس کو عمل کر کر دکھاؤں، امام یہ کہہ دے میں اس کو عملی جامہ پہنا کر دکھاؤں. اس وقت انسان کی نگاہ میں صرف اور صرف یوسف زہرا کے امر ہوں گے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا کردار ہوگا. اللہ اکبر. یقیناً عزیزان گرامی ایک بہترین موقع ہے ہم اپنے امام کو آواز دیں. یہ دنیا جو ظلم و ستم سے پر ہوتی چلی جا رہی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان اپنے ہی آپ کو دیکھ رہا ہے، عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کے عمل برباد ہو رہے ہیں، بے عمل آدمی اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. شرابی زانی اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہہ رہا ہے. یہ اہل بیت پر سب سے بڑا ظلم ہے عزیزان گرامی. اگر کوئی زانی شخص، کوئی شرابی شخص اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ اہل بیت پر ظلم کر رہا ہے. اس لیے کہ عزیزان گرامی اپنے آپ کو نیکیوں سے ملبس کرو اور اہل بیت کی محبت کا نعرہ بلند کرو. اگر یہ چیز ہے تو یقیناً ہم نے اہل بیت کو ہر جگہ بلند کیا ہے. ہمیں اہل بیت کو بلند کرنا ہے صداقت کے ذریعے سے، امانت داری کے ذریعے سے، والدین کی اطاعت کے ذریعے سے، بزرگوں کی عزت کے ذریعے سے، نماز کو اول وقت پابندی سے ادا کرنے سے، واجبات الہی پر عمل کرنے سے، حرام چیزوں سے پرہیز کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، قرآن میں غور و فکر کرنے سے، ماہ رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے سے، ماہ رمضان کو ضائع اور برباد نہ ہونے دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ ہمارے لیے ویسے ہی گزرا جیسے عام دن گزرتے ہیں. اگر ویسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، نہ اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھایا، نہ فضیلتوں سے فائدہ اٹھایا، نہ مغفرتوں سے فائدہ اٹھایا. پروردگار دو عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو محمد اور آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. یقیناً اس وقت دنیا مضطر ہے، امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما اور مومنین کو عملی طور پر، قولی طور پر قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق مرحمت فرما. ہمارے عمل سے اہل بیت علیہ السلام پیغمبر اکرم کو راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. ربنا تقبل منا انک